کوئی 50 سال کی تاریخ ہے. بڑی مشکل سے، بڑی دیر سے، بڑی محنت سے، بڑی دعاؤں کے بعد ایک انصاف ٹہلتا ہوا ہم تک بھی پہنچا ہے، اور وہ کہ جو کہ ریاست کی ذمہ داری رہی ہے، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سیاست، قانون، آئین نے سب نے اب تک 50 سال میں ضروری نہیں سمجھا تھا کہ پاکستان ہجرت کر کے آنے والوں، وہ لوگ جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، نہ صرف پاکستان بنایا بلکہ اس کے اندر ترقی اور تعمیر کا ایک نیا دور شروع کیا تھا. ان کی انصاف سے محرومی کی ایک پوری تاریخ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اب پاکستان، اس کی تعمیر و ترقی، اس کا استحکام، اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام قومیتوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے، اور خاص طور پہ جن کے ساتھ 50 سال سے دشمنی کی گئی، ناانصافی کی گئی، نسل پرستی اور تعصب کیا گیا. معزز صاحب حضرات، ہم شکر گزار ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اور اس کے اس فیصلے کے جو 30 جون 2024 کی تاریخ ساز. یہ تاریخ ایک فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جڑا ہوا ہے ہماری قوم کی امید، یقین کے ساتھ. اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ 50-56 ہزار نوکریاں جو کہ گزشتہ 50 سال سے جس طرح سے بانٹی جا رہی تھی، جس طریقے سے بانٹی جا رہی تھی، جو ذریعہ تقسیم تھا، جو پہچان اور شناخت اور تعصب اور نسل پرستی کی بنیاد پر دی جاتی تھی، اس پر عدالت نے اس دفعہ ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے. اور میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام سے خاص طور پر اور مہاجروں سے خاص طور پر، جن کی جو 50 سال کی مایوسیوں کی وجہ سے اب انہوں نے اب نوکریوں میں کے لیے اپلائی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ وہ نوکریاں جو کہ مکمل طور پہ پاکستان کا آئین، قانون اور تمام اصول کہتے ہیں کہ یہ 1 سے 15 اسکیل کی نوکریاں صرف لوکل لوگوں کو دینی چاہیے، گلی اور محلوں کے لوگوں کو دینی چاہیے. وہ اس کا فیصلہ 50 سال کی تاریخ سے ہی کے بعد ہی صحیح. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم سب پہ شکرانہ بنتا ہے. اس نے قوم کو یقین دیا ہے، مہاجروں کا پاکستان کے نظام انصاف کے لیے ایک ہلکا سا امید کا چراغ جلا ہے، ایک یقین کا راستہ نظر آیا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں، ہمیں حقوں کے حق ملا ہے، لیکن اتنی مشکل سے، اتنی تاخیر سے ملا ہے کہ مایوسی کی آخری حدوں تک چلے گئے تھے. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا پاکستان کے نظام انصاف کا. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ ہوا ہے 50 سال میں، یہ اچانک نہیں ہوا ہے. یہ ایک منظم سازش اور منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. پاکستان کی تقسیم دراصل پاکستان میں جو 2 توازن تھے ان کو خراب کیا گیا. ایک طاقت اور تعداد کا توازن تھا، دوسرا جاگیرداروں اور صنعتکاروں کا توازن تھا. تو آپ سب کو پتا ہے کہ 16 دسمبر 1971 سانحہ سقوط ڈھاکہ، سانحہ مشرقی پاکستان کی تقسیم کا دن، اور اس کے چند ہفتے بعد شاید 20 اور 23 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پاکستان کا اقتدار سنبھالا. انہوں نے پاکستان کی تقسیم پر، اس سازش پر سیاسی مہر سب کی تھی. ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر، نفرت انگیز نعرہ لگا کر، اسمبلی میں جا کر شریک ہونے والوں کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیوں کے ذریعے. لیکن انہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جو دوسرا کام دیا گیا،
وہ یہ تھا کہ تعداد کے بعد مقدار کے بعد اب معیار پہ ہاتھ ڈالا جائے, کوانٹٹی کے بعد اب کوالٹی پہ ہاتھ ڈالا جائے. بھٹو صاحب نے شاید 22 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا تھا اور 2 جنوری 1972 کو انہوں نے نیشنلائزیشن کے نام پر تمام اسکول, کالجز, تمام بینک, انشورنس کمپنیاں, شپنگ کمپنیاں, صنعت, تجارت, عرفت, سب کو نیشنلائزیشن کے نام پر فیوڈلائز کر لیا. قومیانے کے بجائے ہتھیار لیا گیا. مولوی صاحب کے حضرات, مجھے آج کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر اس وقت ایم کیو ایم جیسی کوئی جماعت موجود ہوتی تو ہم عدالتوں میں کم سے کم کھڑے ہوتے, انصاف مانگ رہے ہوتے. اور اگر بھٹو صاحب کو آج انصاف مل سکتا ہے, عدالتیں کہتی ہے فیصلہ ہم کل موقع ملا تو ایم کیو ایم اس نیشنلائزیشن کے نام پہ ہونے والی فیوڈلائزیشن کے خلاف بھی عدالتوں میں جائے گی. مولوی صاحب کے ساتھ بھٹو صاحب نے تیسرا کام فوری طور پہ جو کیا تھا آنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں واحد سندھ صوبہ تھا جہاں پر شہری اور دیہی کے درمیان صرف انتظامی نہیں لسانی تقسیم بھی موجود تھی. پنجاب میں جہاں بھٹو صاحب سب سے بڑی تعداد میں جیتے تھے, وہاں کے کسانوں کے لیے, وہاں کے دیہی علاقوں کے لیے, وہاں کے دیہاتیوں کے لیے, وہاں کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگوں کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ایک نسل پرست حکمران, ایک نسل پرست حکومت نے اس اپنی نسل پرستی کو, تعصب کو پہلے قانون کا سہارا دیا, پھر آئین کا درجہ دیا. میں عدالت سے سب توقع رکھوں گا, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ ایک فیصلہ آپ سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر چکے ہیں, وہ ایم کیو ایم کی جانب سے تھا. وہ آرٹیکل 140A کا تھا, فیصلہ ہو گیا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. خدا کے لیے سو موٹو ایکشن لیا جائے. اور آج ایم کیو ایم کی پوری قیادت یہاں موجود ہے اور آپ سے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے. یہ مطالبہ ہم نے پچھلی 2 حکومتوں کے ساتھ حکومت بناتے وقت معاہدہ کیا تھا کہ آپ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور دیکھیں جو 40% کوٹا تھا کراچی, حیدرآباد, سکر کا تھا, اس میں نواب شاہ اور میر بخار شامل نہیں تھے. کہ ان 50 سالوں میں اس کوٹا سسٹم پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. مولوی صاحب کے حضرات, سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنوا کر تقریباً 80% نوکریاں ان 50 سالوں میں ہڑپ کی گئی ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے. ایک بھی سندھ کے شہری علاقے نے, ایم کیو ایم کے کارکن نے, ایم کیو ایم کی پالیسی نے, ایم کیو ایم کے طریقہ کار نے کبھی کسی کو اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے کہ دیہی کوٹا جو 60% تھا, ہم نے کبھی کسی سے جعلی ڈومیسائل نہیں بنوایا, نہ کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے. تو جعلی ڈومیسائل کے معاملے میں بھی عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے, اور جو فیصلہ اور انصاف سپریم کورٹ نے دے دیا ہے آرٹیکل 140A کا, جو پورے پاکستان میں لاگو ہے, جو پاکستان کو بچانے کا واحد نسخہ ہے. یہ 18ویں ترمیم جو ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی, وہ ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے, اور اس نے جاگیردارانہ نظام کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے طاقت فراہم کی ہے. پہلے کوٹا سسٹم اسی جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا تھا. جن سندھ کے دیہاتوں میں آپ اسکول نہیں کھول رہے تھے, پرائمری اسکول موجود نہیں تھے, وہ کسان کے بچے میڈیکل کالجز میں کہاں سے جا سکتے تھے. اگر یہ 50 سال کی زیادتی کے بعد ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, کسان کا بیٹا ہمارے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوتا تو ہمیں تسلی ہوتی. کچھ کسان کا بیٹا, ہاری کا بیٹا ڈپٹی
कमिश्नर बन गया होता, इंजीनियर बन गया होता, तो लगता हमें कि हमारी कुर्बानी का कोई ना कोई फायदा किसी न किसी को पहुंचा है। इस 50 साल जो हम पे जुल्म किया गया, वो जुल्म बनकर आज जागीरदारा निजाम सबसे बद शक्ल और सबसे बदतरीन शक्ल में सिंध में मौजूद है। आज मौलवी साहब हजरात, पाकिस्तान तालीम के अंदर आखिरी पोजीशन के लिए नाइजीरिया से मुकाबला कर रहा है, और पाकिस्तान में सिंध सबसे आखिरी नंबर पर है। जितना आज अफ्रीका के मुल्कों से पाकिस्तान का मुकाबला है, उससे कहीं ज्यादा आज फेडरल गवर्नमेंट, कैपिटल टेरिटरी, पंजाब और केपीके से कहीं ज्यादा शराय खानदगी शर्मनाक हद तक कम है। तो उस सिंध ने क्या दिया इस 50 साल के पोटे ने आपको? आम सिंधी को भी महरूमी के अलावा, मजबूरी के अलावा, गुलामी के अलावा, क्योंकि आपने अपने गुलाम को ताकतवर किया इस निजाम में। तो आप सबका शुक्रिया, और मैं फारूक भाई से कहूंगा कि इसके हवाले से कौम को नवीद भी सुनाए और डिटेल भी बताए। मौजूद साहबी हजरात, खालिद मकबूल भाई ने सिंध में 50 सालों से राइज कोटा सिस्टम और उसके नतीजे में सिंध की दो बड़ी इकाइयों के दरमियान जो खलीज कायम होती चली गई और एक ऐसी पोलराइजेशन की उसने शक्ल इख्तियार कर ली कि जिससे सिंध की तरक्की, जो कि सबसे तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता सूबा हो सकता था, सिंध सूबे को वो हदफ उस मंजिल तक पहुंचने से सूबा सिंध को रोका गया है इस कोटा सिस्टम की वजह से। और इसके मुतासिबाना, गैर मुनसिफाना जो मकासद हासिल किए गए, इसका जो मकसद था कि किसी तरह कराची, हैदराबाद और सक्खर के तालिब इल्मों और नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जाएं, कराची, हैदराबाद और सक्खर के नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद किए जाएं और अपनी मर्जी से इसका जिस तरह इस्तेमाल हुआ कि चले भाई, अगर 60% हमारे दही सिंध के भाइयों के लिए है तो 40% तो कराची, हैदराबाद और सक्खर का कोटा था ना। तो वो तो कराची, हैदराबाद और सक्खर के नौजवानों को और यहाँ के तालिब इल्मों को सरकारी पेशा वराना कॉलेजेस में दाखिले मिलने चाहिए थे, और सरकारी मुलाजमतों में जो उनका हक़ है वो उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और खालिद भाई ने कहा कि 80% से ज़्यादा नौकरियां हमारे अर्बन कोटे के, कराची, हैदराबाद, सक्खर की भी कराची, हैदराबाद और सक्खर के तालिब इल्मों और नौजवानों को नहीं मिली दाखिले या नौकरियां। तो ये जुल्म जहां बराह रास्त सिंध के शहरी इलाकों के तालिब इल्मों और नौजवानों के साथ हुआ, वहीं इस कोटा सिस्टम का कोई फ़ायदा सिंध के दही इलाकों के, खालिद भाई ने कहा, किसानों, ज़मींदारों, छोटे ज़मींदारों, उनके बच्चों को कहाँ हुआ, उन तालिब इल्मों को कहाँ हुआ, उन्हें तालीम की वो सहूलतें कहाँ मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब MQM पर भी ये इल्ज़ाम था कि APMSO के क़याम से लेकर आज तक, जो हमारी भी 40-45 साल सियासी तारीख़ है, तो आपने अपनी सियासत का आगाज़ कोटा सिस्टम के गैर मुनसिफाना, जाबराना और मुतासिबाना जो ये निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ अपनी सियासत के सफ़र का आगाज़ किया। आप लोग इंतखाबात जीतते हैं, कभी हुकूमत में आते हैं, कभी अपोजिशन में, लेकिन 50 सालों में आप अर्बन सिंध का मैंडेट
لینے اور رکھنے کے باوجود اس کوٹا سسٹم کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. اس کے ناجائز اور غلط استعمال کو آپ بے نقاب نہیں کر سکے. سیاسی طور پر تو کرتے ہیں, بیانات تو دیتے ہیں, لیکن آپ نہ اسے ختم کرا سکے, نہ اس کے ناجائز, غیر آئینی اور غیر قانونی اور متعصبانہ, غیر منصفانہ استعمال کو ختم نہیں کرا سکے. آج خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں یہ تیسری کامیابی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے. گزشتہ کل 30 جون جب مالیاتی سال وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا ختم ہوتا ہے اور حکومتی اداروں کا, بینکوں کا آڈٹ ہوتا ہے, تو ہم بھی اپنے آپ کو اپنے عوام کے سامنے ایک آڈٹ کے لیے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر رہے ہیں. اس مالیاتی سال کے اختتام پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنا سدباب ضرور کر دیا, ایک عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے سے, ایک عدالتی مقدمے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے سندھ ہائی کورٹ میں اگست 2023 میں یہ مقدمہ ہم نے دائر کیا, اور کل جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں ہمارا موقف سرخرو ہوا. ہم سرخرو ہوئے, ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہیں کہ اس نے کوٹا سسٹم کے متعصبانہ, غیر منصفانہ, جابرانہ جو اس کا ناجائز استعمال تھا اس کو ایکسپوز کیا, اور وہ رہنما اصول سندھ ہائی کورٹ نے وضع کر دیے کہ یہ 54,000 نوکریاں جو واک ان انٹرویوز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے جیالوں کو, اپنے سالے سالیوں کو, اپنے بھانجے بھتیجوں کو تقسیم ہو رہی تھی اور باقی بیچی جا رہی تھی, یہ ساری 54,000 نوکریاں جو کہ سندھ کے نوجوانوں اور پھر ان میں ایک بڑا کوٹا یا بڑا حصہ سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کا جو حق تھا وہ ہمیشہ کی طرح پھر مارا جا رہا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میرٹ کے ایک اور قتل کو روکا ہے. پاکستان کے سندھ کے مستقبل کو اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے نوجوانوں, طالب علموں کے مستقبل کو جس طرح تاریک کیا جا رہا تھا مسلسل, اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ہم نے لگام لگا دی ہے, اس پر ہم نے بریک لگا دیا ہے, اور ہم سندھ ہائی کورٹ کے مشکور ہیں. عدالتی نظام سے یہ فیصلہ, دوسرا فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے. 3-4 کامیابیاں ہوئی ہیں, میں اس کی تفصیل بھی مختصراً بتاؤں گا. کہ پہلی کامیابی, آبادی میں پہلی مرتبہ کراچی سندھ کا 37% ہو گیا, ورنہ 50 سالوں سے 33% تھا. قبائلی علاقے ہوں, گلگت بلتستان ہو, بلوچستان, پنجاب, کے پی کے اندرون سندھ, ہر جگہ سے روزگار اور معاشی استحکام کے لیے لوگ کراچی میں آتے ہیں, لیکن یہاں کی آبادی میں اضافہ سینسس میں نظر ہی نہیں آتا تھا. ہم نے نگرانی کر کے پہلی مرتبہ آبادی کو, لاپتہ آبادی کو ریکور کروائی. یہ پہلا کارنامہ تھا خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی قیادت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرجر جو ہوا تھا ایم کیو ایم کے تمام بکھرے ہوئے لوگوں کا 11 جنوری 2023, یہ اس کے بعد پہلی کامیابی وہ ہوئی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 140A کا مقدمہ جو ہم سب نے مل کر دائر کیا تھا کہ یہ اختیارات اور وسائل شہری حکومت, مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو جانے چاہیے, اور یہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے لیے نہیں, پنجاب کے شہروں اور ضلعوں کے لیے, بلوچستان کے اضلاع اور شہروں کے لیے, کے پی کے اندرون سندھ اور پورے سندھ کے شہروں اور ضلعوں کے لیے یہ مقدمہ ہم نے کیا, اور ان کو اختیارات دینے کا حکم آ گیا. یہ سپریم کورٹ گلزار احمد شیخ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا, وہ دوسری بڑی کامیابی. اور پھر تیسری بڑی کامیابی الحمدللہ 8 فروری 2024 ہم نے اپنی چھینی ہوئی سیٹوں کو عوام کی تائید اور حمایت سے واپس لیا. یہ تیسری بڑی کامیابی, اور یہ 30 جون 2024 جو کل ہوا, یہ ہماری چوتھی بڑی کامیابی ہے. یہ نوجوانوں میں, طالب علموں میں, میری بہنوں, بھائیوں, بیٹے اور بیٹیوں میں ایم کیو ایم کے بارے میں جو ایک تشویش تھی کہ ایم کیو ایم شاید
کوٹا سسٹم کے غیر منصفانہ ناجائز غیر آئینی استعمال جس میں ہمارا 40% کا کوٹا بھی ہمیں نہیں ملتا، ہم نے یہ انشور کیا ہے، اور اس عدالتی فیصلے کے بعد حکومت سندھ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ سندھ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ رولز 1971 کے تحت جو ہے وہ پی آر سی کے مطابق، اور وہ پی آر سی کا بننا بھی ایک خاص قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے کہ بھائی تمہارا باپ بھی جس شہر کا تھا، تو اگر باپ تمہارا جس شہر اور ضلع کا ہے تو تمہارا حق پی آر سی پر پہلے ہے۔ کسی کا باپ کراچی میں نہیں رہتا تھا، کہیں اور رہتا ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں یا اندرون سندھ میں، تو اس کا کراچی کے پی آر سی اور ڈومیسائل پر پہلا حق نہیں ہے۔ یہ قواعد اور ضوابط میں جو سندھ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ رولز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے 74 کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر 71 میں یہ پہلی بار کوٹا سسٹم یحییٰ خان کے زمانے میں آیا تھا۔ اگر اس کی اسپرٹ اچھی تھی تو اس کا استعمال ناجائز تھا، غلط تھا، اس کے دورانی کو مقرر کیا جانا تھا۔ اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ کوٹا سسٹم ہے تو اس کا منصفانہ استعمال ہونا چاہیے، ہم نے اسی کو انشور کیا ہے۔ ورنہ ایک وقت آنا چاہیے کہ یہ سارا نظام میرٹ پر قائم ہونا چاہیے تاکہ میرٹ کا قتل نہ ہو، پاکستان کے مستقبل کو تاریک نہ کیا جائے، نہ کوئی واک ان انٹرویوز ہوگا، پی آر سی کا خیال کیا جائے گا، اشتہارات نمایاں اور بڑے اخباروں میں دیا جائے گا، اور ایک کمیٹی قائم ہوگی صوبائی اسمبلی کے منتخب نمائندوں کی کہ ہم اپنے شہروں میں ہمارے کوٹے پر ہونے والی ان نوکریوں کی نگرانی کر سکیں، اس عمل کو دیکھ سکیں۔ یہ ہماری نگرانی، ہم سرپرستی نہیں کہہ رہے، ہم اس میں کوئی پولیٹیکل پیٹرنیج یا کسی قسم کا میرٹ سے ہٹ کر کوئی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کر رہے، لیکن کم از کم ہمارے جو بھی کوٹا ہمارا ہے، جو ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے، اس پر ہمارے بچوں کو میرٹ پر انہیں داخلہ ملنا چاہیے۔ میڈیکل کالجز، سرکاری جو انجینئرنگ یونیورسٹیاں یا دیگر ادارے ہیں، پروفیشنل کالجز اور سرکاری محکموں میں بھی نوکریاں انہیں میرٹ پر ان کے حصے میں، ان کے کوٹے میں ملنی چاہیے۔ میں ایک شعر پڑھ کے ختم کر دوں بات کہ نہ گواؤ نہ وکی نیم کش، دل ریزہ ریزہ لٹا دیا، نہ گواؤ نہ وکی نیم کش، دل ریزہ ریزہ لٹا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغدار جلا دیا، سفید دشمنوں کو خبر کرو، میرے دوستوں کو نوید ہو، وہ جو رکھتے تھے قرض جان پر، وہ حسابات چکا دیا۔ مولوی صاحب حضرات، فاروق بھائی نے جس نگرانی کی بات کی ہے، میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کے ایک ایک فرد سے کہتا ہوں، نگرانی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی نگرانی میں ہوں گے، اور جناب عالی میں حکومت وقت سے، ریاست سے، عدالت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، جب کوئی کوٹا پنجاب میں نہیں ہے دیہی اور شہری کا، شمالی اور جنوبی کا، اس کے باوجود جنوبی سیکریٹریٹ پنجاب میں بنایا جا رہا ہے۔ جب یہ تخصیص اور تفریق اگر کے پی کے میں نہیں ہے، پھر بھی آج کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جنوبی کے پی کے لیے ایک سیکریٹریٹ کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ ہمارا تو ایک کوٹا ہے، اس کی نگرانی کے لیے، اس کی چوکیداری کے لیے، اس کے پہرے کے لیے ہمیں بھی سندھ کے اندر جنوبی سندھ کا سیکریٹریٹ بنانے کی، بلکہ شہری سندھ کا سیکریٹریٹ بنانے کا حکم عدالتیں صادر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مہاجروں کی معاشی اور تعلیمی قتل عام کو جو آئین نے تحفظ دیا ہے، ہماری بربادی کا جو نسخہ آئین نے دیا ہوا ہے، آئین نے تحفظ دیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور ایک اور بات میں سندھ کے شہری علاقوں کے دانشوروں سے، ٹیچروں سے، وکیلوں سے اور عام لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تحریک کوٹا سسٹم کے خلاف بنائی گئی تھی، ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ تو جناب عالی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کل سے اس
صوبے میں میرٹ کا اعلان کر دیں، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ نہ ہی ہوں گے۔ یہ میرٹ صرف دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ سندھ کے اندر میرٹ کاغذ پہ لکھے ہوئے نمبر ہے جو اپنی مرضی سے لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ ایک بات دیکھیں، یہ صرف مہاجروں کا مقدمہ نہیں ہے جن کی آبادی 50% سے بھی زیادہ ہے۔ ایک وقت میں کراچی اور سندھ کے شہروں میں مہاجروں کی آبادی 80% تک بھی تھی۔ انفلکس ہے، روزگار کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے اس پر کوئی ذرا سا بھی کوئی ہماری طرف سے یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ کراچی سب کا شہر ہے، مائی باپ ہے، اور پنجاب سے لوگ آتے ہیں، KPK سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں اور اندرون سندھ سے آتے ہیں۔ لیکن پھر اگر اسسٹنٹ کمشنر کراچی میں ہیں تو اگر 95% سندھی بولنے والے ہیں تو پھر نہ اردو بولنے والے، نہ پنجابی بولنے والے، نہ سرائکی، نہ ہزارے نہ کشمیری، نہ گلگیتی بلتی، نہ سندھی، نہ میمن، نہ گجراتی، تو پھر یہ سوال تو کراچی کے سارے پاکستانی جو ہر علاقے سے کراچی میں بستے ہیں، جو ہر زبان بولنے والے پاکستانی ہیں، تو پھر ایک پاکستانی کو تو یہ سوال پوچھنے کا حق ہے، سندھ کی متعصب جو جابروں وڈیروں کی حکومت ہے، کہ پھر آپ اس صوبے کو اگر یک رنگ بنانا چاہتے ہیں، ایک زبان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو کراچی، حیدرآباد، سکھر میں بسنے والے دیگر زبانیں بولنے والے وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ اپنا حق کہاں سے مانگیں گے؟ یہ سوال ہے، اور یہی سوال ہم نے اٹھایا ہے کہ اگر ہمارے حق پر بھی وہ ڈاکہ ماریں گے تو اس کی اجازت اب ہم نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ قانون انصاف اور عدالتیں بھی نہیں دیں گے۔ مولانا صاحب حضرات، آج موقع ہے کہ میں قوم کے ایک بیٹے سینیٹر ڈاکٹر فاروق نسیم کو بھی خراج تحسین شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ ہمارا حصہ ہے، ہمارا پارٹ ہے، اس پارٹی کا اس کے سینیٹر رہے ہیں، وزیر رہے ہیں۔ ہم کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح انہوں نے قانون کی جنگ لڑ کر اپنی قوم کو حق دلایا ہے، اور سندھ کے شہری علاقوں میں پورا پاکستان بستا ہے، اور اردو بولنے والے مہاجر بھی بستے ہیں، گجراتی، میمنی، یہ سب لاوارث ہیں، باقیوں کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی وارث ہے۔ اس لیے بار بار ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ فاروق بھائی نے کہا کہ ینگ رنگی، تو ہم تو مطالبہ نہیں کرتے کہ صوبہ سندھ کا نام سندھی صوبہ رکھو۔ دل تو کرتا تھا کہا جائے تھوڑے دن پہلے تک کہ سندھ ہائی کورٹ کا نام بھی سندھی ہائی کورٹ رکھ دو۔ اس فیصلے کے بعد ہم اپنے اس مطالبے سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمیں موقع ملے گا آپ سے بولیں کہ اب سندھ سیکریٹریٹ کو سندھ سیکریٹریٹ ہی کہنے دیجئے، سندھی سیکریٹریٹ نہیں کہنے دیجئے۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ بہت اچھی بات کی، میں نے اسے ہی بتایا ہے۔ یہ دوسرا سوال بڑا اہم ہے، آپ کو پہلے پہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، تمام عدالتی نظام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کی نگرانی کا آپ بھی کوئی قانونی اور عدالتی نظام بنائیں۔ ہم سیاسی طور پہ بنائیں گے، اور جہاں تک کہا ہے کہ پرانے نام پہ لوٹ نہ جائیں، اس کی بڑی کوشش کر لی ہے سب نے مل کر۔ حالات سارے ہمارے لیے اسی جانب جاتے ہیں، ہم پاکستان کی محبت میں مارے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو ساری بڑی سیاسی جماعتیں، لسانی سیاسی جماعتیں، ہم منافق نہیں تھے، ہم اپنی قوم کو جمع کر کے، اور تعصب یہ نہیں ہے، قرآن بھی کہتا ہے اور نبی بھی کہتا ہے، تعصب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم کے ظلم، آپ کی قوم پر ظلم اگر ہو رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے رہو۔ تعصب یہ ہے کہ ظلم کرنے والی آپ کی قوم ہو تو آپ اس کے ظلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ تعصب کہلاتا ہے۔ تو کس نے تعصب کیا ہے یہ دیکھ لیجئے، اور الحمدللہ متحد ہے، اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جو بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا تھا کہ جناب زبان اور یہ انتظامی طور پہ تقسیم نہیں تھی، زبان کی بنیاد پر تقسیم تھی، یہ لسانی تقسیم تھی سندھ کے اندر کوٹے کی، یہ انتظامی نہیں تھی۔ اس لیے کہا گیا ہے آزاد کرا دیا ان کو بھی، اور باقی تمام لوگوں کو بھی جو سندھ میں رہتے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں میں رہتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔
जनाब पाकिस्तान और उसकी रियासत अब मज़ीद ये सूरत हाल जो 50 साल से है उसको कायम रखने की मुताहमिल नहीं हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ 19-20 से 23 आ रहा है, आपको बदलना पड़ेगा, वरना कोई और आके आपको बदल देगा। तो पाकिस्तान के आइन के होते हुए, पाकिस्तान के कानून के होते हुए, पाकिस्तान की असेंबली के होते हुए, पाकिस्तान की जमहूरियत के होते हुए काम हो जाए तो बहुत बेहतर है। उनसे भी ये दरखास्त की जनाब कि ये मजीद आपके हक में 50 साल तक जो कुछ होता रहा है मजीद नहीं होगा। तो हमने तो सिंध की को तकसीम से बचाने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा वाली कुर्बानी दे दी है, अब किसी और की बात, ये बात नहीं।